سعودی عرب سے اہم دفاعی معاہدہ اور خطے میں اہم ملاقاتوں کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اب امریکہ جائیں گے، اور جہاں امکان ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں کیا اہم پیغام دیں گے، اس بارے میں عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں کہ بڑا ہی کوئی اہم پیغام ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ پیغام ان تک پہنچانا ہے، وہ کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس میں سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے مابین ہے، اور اسرائیل بھی اس کو اسی طرح سے اسی تناظر میں دیکھ رہا تھا کہ کبھی لبنان پہ حملہ کر دیا، کبھی تیونس پہ کر دیا، کبھی شام پہ کر دیا، پھر اس نے ایران کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت وہ جو جنگ تھی وہ کی اس نے۔ اس کے بعد سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اس خطے کی جنگ ہے جس میں کہ پاکستان انوالو نہیں ہے، لیکن پاکستان نہ صرف انوالو ہوا بلکہ اس نے پہلا معاہدہ کر لیا سعودی عرب کے ساتھ، اور یہ دفاعی معاہدہ ایسا معاہدہ ہے جس کی نظیر ماضی میں اس طرح سے دو ملکوں کے مابین نہیں ملتی۔ بہت سارے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جیسے نیٹو ہے، سینٹو بنی تھی کسی زمانے میں، اس طرح کی تنظیمیں بنتی رہتی ہیں جہاں بہت سارے ممالک مل بیٹھتے ہیں کہ جی ہم آپس میں دفاعی معاہدہ کرتے ہیں، جنگ نہیں کریں گے، یا اگر کسی کو جنگ درپیش آئی تو ہم اس میں اکٹھے شامل ہوں گے۔ لیکن اس طرح کا معاہدہ کہ دو ملکوں میں ان کی فوج ایک ہو جائے، ان کا دفاعی ٹیکنالوجی ایک ہو جائے، اور اس دفاعی ٹیکنالوجی پر اٹھنے والے اخراجات ایک ہو جائیں، یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے بارے میں دنیا خود، یعنی امریکہ کے تھنک ٹینک آج تک اس معاہدے کو لیک نہیں کر پائے۔ یا آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ کوئی ایسا معاہدہ ہوگا؟ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا بہانہ اسرائیل نے تراشا، اور اس وقت سارے یورپین اور امریکن اخبارات، جو کہ دو ایک اخبارات یہودیوں کے بھی ہیں جن میں یروشلم ٹائم بھی ہے، جس کو یروشلم کہتے ہیں، اس نے بھی یہی کہا کہ اگر اسرائیل قطر پر بمبارمنٹ نہ کرتا تو یہ اسلامی ملک نہ اکٹھے بیٹھتے، نہ سعودی عرب اور پاکستان آنکھوں ہی آنکھوں میں پیار ہوتا ان کو، یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں پیار ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب یہ ملاقات ہوئی تھی دوحہ میں محمد بن سلمان سے، تو محمد بن سلمان نے اس وقت کہا تھا کہ آپ سعودی عرب کا دورہ کریں، اور اس وقت قبول کر لیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ پیپر ورک تو بہت پرانا چل رہا ہوگا نا، اس میں تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی معاہدات جو ہیں، جو لوگ یہاں پہ بھی معاہدہ کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوئے گا کہ ان کو جو وکیل ہیں کتنی شکیں لکھتے ہیں، پھر ان شکوں کے آگے تشریح کی جاتی ہے، ان تشریح کے آگے پھر اس کے حاشیے لگائے جاتے ہیں، اور حاشیوں کے آگے اس کے تحفظات اور خدشات سب شامل کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ شامل ہو گیا۔ تمیز صرف باندھ رہا ہوں، آپ کا وقت قیمتی ہے بھائی، لیکن باندھنا ضروری اس لیے ہے کہ اس کے فوری بعد وزیر اعظم کو پہلے برطانیہ، ابھی وہ برطانیہ میں ہے، کل انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے شاید وہاں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے امریکہ چلے جانا ہے، جہاں ان کا اصل کام جو ہے وہ جنرل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اسرائیل کے جو مظالم ہیں غزہ کے اوپر، اس پر آواز اٹھانا ہے۔ لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ امکان یہ ہے کہ سائیڈ لائن جو میٹنگز ہیں ان میں سے ایک میٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی ہے۔ اب پاکستان ایک ساری اسلامی دنیا کی، جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، بلکہ اپنے ایک ولاگ میں نے یہ کہا کہ یہ جو گلف کے 33 دانے ہیں، اس کا امام، ایک تصویر میں آپ نے دیکھا ہے کہ امام ہوتا ہے 33 دانے کے بعد، وہ امام اس وقت پاکستان ہے، اور پاکستان جس طرف جائے گا اس طرف یہ سارے دانے جائیں گے۔ یہ بات اب امریکہ کو ریئلائز ہوئی ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ دینے سے اس کے جو بہترین الائے تھے، جو اس کو اپنے تحفظ کے نام پر بے پناہ پیسہ دیتے تھے، یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے ممالک کی طرف جا رہا ہے، اور خاص کر پاکستان کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے پہل کی ہے وہ کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب ایک کے بعد ایک ممالک جو ہیں وہ اس میں جائیں گے، اور اس کی خبر جو ہے وہ تو قطر آبزرور نے جاری بھی کر دی، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بتا بھی دیا کہ اس کے بعد قطر بھی ہے اور باقی ممالک بھی جو ہیں وہ کریں گے۔ امریکہ کو کیا پیغام دیا جائے گا، یہ ہے آج آپ کا سوال۔ دیکھیں، جس دن یہ میٹنگ ہوئی تھی مسلم دنیا کی اور سائیڈ لائن پر ان کی الگ سے ملاقاتیں ہوئی تھی، اسی دن طے کر لیا تھا کہ یہ مقدمہ جو اسرائیل اور غزہ سمیت پورے گلف کا ہے، یہ پاکستان لڑے گا۔ تو اس وقت مسلم دنیا کا
वकील बनकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। साइड लाइन पर जो मुलाकात होगी उसमें उन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया जाएगा कि ठीक है, आप और बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान समेत आपकी बहुत सारे चीज़ों के अंदर अलाए हैं, लेकिन अब अगर इसराइल ने कुछ किया तो फिर इसराइल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये वो पैगाम जो है ये पूरी मुस्लिम दुनिया की जानिब से जो है शहबाज शरीफ साहब के पास मौजूद है। अब शहबाज शरीफ साहब उसको किस तरह से कन्वे करते हैं, क्या जनरल असम्बली के अंदर कन्वे करेंगे, और अगर उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होती है तो उसमें वो ये बात करेंगे, ये एक सवाल है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। लेकिन मुस्लिम दुनिया इस वक्त इस बात पर मुतफिक है कि वो ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, अमान, जो भी ममालिक हैं मुस्लिम दुनिया के, वो सारे के सारे एक प्लेटफार्म पर इसराइल के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए और इसराइल भी इस बात को समझता है। कल एक अमेरिकन सेनेटर का पैगाम चल रहा था कि हमारे दो मकसद हैं, एक उसने कहा क्रिश्चियनिटी जो है उसको हमने फैलाना है, दूसरा उसने कहा इसराइल की हिफाजत करना है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर भी ये खदशात पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ मुआहदे के बाद इसराइल की खैर नहीं। और ये जो मुलाकात है अगर होती है, जिसका इम्कान है कि होएगी, अगर ये मुलाकात होती है तो जहाँ बहुत सारे पैगामात दिए जाएंगे वहाँ पर मुस्लिम दुनिया का ये पैगाम भी जो है ये पहुँचाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, और उनको बताया जाएगा कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया कतर पर हमले को लेकर एक हो गई है। और अब अगर इसराइल ने दोबारा ये कोशिश की कि वो किसी इस्लामी मुल्क के अंदर जो है वो कुछ तनाज़ा पैदा करने की, धमाका करने की या कोई साजिश करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये अमेरिका को बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका बाद में कहता है जी मुझे तो इसराइल ने नहीं बताया था कि मैं दोहा पे हमला करने जा रहा हूँ। अब ये आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ कि इसराइल में जो कोई भी हरकत होती है वहाँ पे अगर स्ट्रीट लाइट का बटन भी ऑन किया जाता है तो अमेरिका को पहले बताया जाता है कि आज हमने ये इस वाली स्ट्रीट लाइट जो है इसका बटन ऑन करना है। तो उनको क्यों नहीं बताया गया था कि जहाज़ आ रहे हैं। ये वो पैगाम है जो दिया जाएगा कि अगर इसराइल आपसे नहीं ना पूछेगा हम भी नहीं पूछेंगे। ये है वो पैगाम जो मैंने आपको बता दिया कि अब इसराइल ने कुछ किया तो किसी से पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्टली हमला कर दिया जाएगा। और ये हमला बहुत ही जानलेवा होगा इसराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए, इसराइल की आवाम के लिए। ये मुस्लिम दुनिया का वो फ़ैसला है जिसके असरात आपको सऊदी अरब के साथ होने वाले मुआहदे के बाद नज़र आना शुरू हुए हैं। तो बड़ी अहम मीटिंग होगी अगर होती है तो, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ साहब की। और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया का इत्मीनान, ताकत और पूरी मुस्लिम दुनिया की जो अरबों में पॉपुलेशन है उसकी ताकत लेकर अमेरिका जा रहे हैं। डट के रहिए, हम तो उनके लिए दुआगो हैं और हमेशा दुआगो रहते हैं। जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ है सऊदी अरब में, अब ये जब अमेरिका से वापस आएँ तो अल्लाह करे पाकिस्तान में हम भी इनका इसी तरह से इस्तकबाल करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको ये बताया कि शहबाज शरीफ दरअसल कौन सा पैगाम लेकर अमेरिका जा रहे हैं, और वो पैगाम यही है कि अगर इसराइल ने किसी भी किस्म की जारियत दिखाई तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा जो वो सदियों याद रखेगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।